بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر آپ تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ کل کے سیشن میں ہم نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں فضائل قرآن پر گفتگو کی تھی، جو کہ وقت کی کمی کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکی، اس لیے چند موضوعات پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ چلیے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سلام بن ابی موتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں۔ جب قرآن والوں میں سے کوئی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے اوپر کسی اور کا درجہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابی شیبہ اور بہقی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ حضرات قبائل عرب میں سے کسی قبیلے میں گئے تو انہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اسی اثناء میں ان کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ کھایا تو وہ ان کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ کے پاس کوئی دعا یا دم کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا، چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی لہٰذا ہم اس وقت تک کچھ نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے ساتھ کچھ معاوضہ مقرر نہ کر لو۔ انہوں نے بدلے میں کچھ بکریاں دینا منظور کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور تکلیف والی جگہ پر تھوک دیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی اور بکریاں لے کر آئے تو ان صحابہ نے کہا، ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورۃ فاتحہ دم کرنے کی چیز ہے؟ خیر بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، اور دو روشن صورتیں سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سابان ہوں یا اڑتے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کرے گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو اور اس کا پڑھنا برکت ہے اور نہ پڑھنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی برکات کے اصول کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس حدیث کو امام مسلم، دارمی، عبدالرزاق اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور بے شک قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی آیت یعنی
آیت الکرسی اور تمام قرآنی آیات کی سردار ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت تمام قرآنی آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، اور آیت الکرسی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو بھی رات کو پڑھ لے تو وہ اسے کفایت کرے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت نعمان بن شبیر رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سے 2 آیاتیں اتاری، یعنی آیاتیں سورۃ بقرہ کا آخر ہے۔ جس گھر میں یہ آیات 3 دن پڑھی جائے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حاکم نے فرمایا امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کا اختتام 2 ایسی آیاتوں کے ذریعے کیا ہے جو اس نے مجھے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے خزانے سے دی ہے۔ تم انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ دونوں نماز بھی ہیں، قرآن بھی اور دعا بھی۔ اس حدیث کو امام دارمی، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے۔ حضرت برا بن عازم رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورۃ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس ہی 2 رسیوں کے ساتھ ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ پس اس آدمی کے اوپر بادل چھا گیا اور وہ اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ جب صبح کے وقت وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سکینہ یعنی فرشتہ ہے جس کی تلاوت قرآن کے باعث نزول ہوا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے سورۃ کہف کے آخر میں 10 آیات۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت قاسم رضی تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، ان تینوں صورتوں میں ہے، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے وفات پانے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس شخص نے جمعے کی رات سورۃ حامیم الدخان کی تلاوت کی اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، دارمی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ اس نے ایک پڑھنے والے آدمی کی سفارش کی اور وہ بخش دیا گیا، اور یہ سورہ ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ امام حاکم نے بھی اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک دے گا۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسے عذاب قبر کو روکنے والی کہا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایسی صورت ہے کہ جس نے ہر رات اس کی تلاوت کی اس نے بہت زیادہ اور اچھا عمل کیا۔ اسے امام نسائی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ زلزال نصف قرآن، سورۃ اخلاص تہائی قرآن اور سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور یہ کہا کہ وہ بار بار اسے دہراتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے معمولی سمجھ رہا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ سورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات تہائی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تہائی قرآن مجید کیسے پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی، دارمی اور احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 حصے کیے اور سورہ قل هو اللہ احد ان میں سے ایک حصہ ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اس سے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس پر قرض ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس مرض میں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، موعظات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہی صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، اور بابرکت ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دست اقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جسم مبارک پر پھیرا کرتی تھی۔ میں معمر بن ابی شہاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کس طرح کیا کرتے تھے؟ فرمایا صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں مبتلا تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسد اقدس پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ ببرکت تھے۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن فضائل قرآن مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں دل و جان سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔